نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس 60 میں ہم نے قرآن کی تلاوت کی منزل کے حوالے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان سنا۔ حصہ 9 میں ہم سنیں گے کہ قرآن میں زبر زیر پیش نقطے اور آیات کی علامتیں کس نے لگائیں۔ مصحف عثمانی میں نہ نقطے تھے اور نہ ہی اعراب، نہ رکوع نہ سپارے۔ نقطے لگانے والی، اعراب لگانے والی ابو الاسود دؤلی تابعی ہیں جنہوں نے حجاج بن یوسف کے حکم سے یہ کام کیا۔ پھر خلیل بن احمد فراعیدی نے بدع اور وقف وغیرہ کی علامات قرآن میں لگائیں، اور حرب بن قحطان نے قرآن کو عربی خط یعنی نسخ میں لکھا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قرآن کی 30 پارے ہیں اور اس میں نصف، ربع، ثلاث کے نشانات مامون عباسی کے زمانے میں لگائی گئی۔ رکوع بنائے گئی، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی تراویح کی نماز میں جس قدر قرآن پاک پڑھ کر رکوع فرماتے تھے، اتنے حصے کو رکوع قرار دیا گیا، اس لیے اس کے نشان پر قرآن مجید کے حاشیے پر عین لگا دیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ عمر کے نام کا عین ہے، بعض کہتے ہیں کہ عثمان کا نام کا عین ہے، لیکن صحیح یہ کہ یہ لفظ رکوع کا عین ہے۔ تو حقیقت میں یہ تمام کام تلاوت کرنے والے کی آسانی کے لیے کیے گئے۔ سورتوں کی ترتیب کے بارے میں اختلاف ہے، بعض فرماتے ہیں کہ ان کو بھی آیتوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ترتیب دیا تھا، اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ صحابہ کرام کے اجتہاد سے یہ ترتیب ہوئی۔ لیکن تفسیر عزیزی نے یہ فیصلہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی صورتوں کی ترتیب اشارتاً خود ہی فرما دی تھی، جیسے کہ 7 طویل صورتیں اور حامیم والی اور مفصل کی صورتیں۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں یا اپنی وظیفوں میں ترتیب وار پڑھ کر بتلا دیا تھا، اور بعض صورتوں کی ترتیب حضور کے بعد صحابہ کرام اجتہاد سے مضامین کی مناسبت سے واقع ہوئی۔ جیسے کہ کسی بڑے شاعر کے کلام کو ہم ترتیب دیں تو اس کو ردیف کے حرفوں کے مطابق اس طرح ترتیب دیتے ہیں کہ بڑی بڑی غزلیں اور قصیدے پہلے اور مثنوی اس کے بعد، اور پھر قطعے اور رباعیاں اس کے بعد۔ تو ترتیب میں کلام کی موزونیت کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ اس نے یہ کلام کب کہا، اسی لیے مدنی بڑی بڑی صورتیں قرآن پاک میں اول ہیں اور مکی صورتیں بعد میں۔ قرآن عظیم کی اس مختصر سی تفسیر میں ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں، جیسے فاتحہ، قرآن خوانی، آیت کریمہ اور نظر و نیاز، یہ ساری چیز بدعت حسنہ میں شمار ہوتا ہے۔ چونکہ فاتحہ میں قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے 1 نیکی، اور ہر نیکی 10 گنائے۔ جب قرآن پڑھنے کا ثواب ایصال ثواب کی نیت سے کسی کو پہنچایا جائے تو عبادت اللہ ہی کی ہوتی ہے، اور فائدہ مخلوق کو، مرحومین کو۔ اسی طرح عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا بھی درست ہے، کیونکہ یہ خوشی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ہے، نہ کہ عبادت۔ مقصد صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی۔ باقی اس پر مجھے مزید کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وہ کام جس کے کرنے پر مخلوق کو فائدہ ہو تو وہ بدعت حسنہ ہے، اور وہ کام جس سے مخلوق گناہ میں مبتلا ہو وہ بدعت سیئہ ہے۔ اب آئیے بدعت پر کچھ حدیثیں سنیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں، وہ مردود ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ترمذی کی بھی حدیث ہے کہ نئے نئے کاموں سے بچو، ہر نیا کام بدعت ہے۔ مسلم شریف میں بھی حدیث اس پر موجود ہے کہ سب سے برے کام وہ ہیں جو نئی ایجاد کیے گئے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قرآن مجید پر زبر زیر پیش، مد، وقف کی علامتیں لگانا اور اسے کتابی شکل اختیار دینا کسی صریح حدیث یا کسی صحابی کے قول سے براہ راست ثابت نہیں، لیکن یہ کام نہ قرآن کے خلاف تھا نہ سنت کے مخالف، بلکہ قرآن کی حفاظت اور آسانی کے لیے تھا۔ اسی اصول پر یہ عمل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فاولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ یعنی اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والی ہیں، پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ و رسول کے حضور رجوع کرو، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا۔ اولی الامر منکم کی تفسیر اہل سنت کے مطابق اولی الامر منکم سے مراد صرف حکمران نہیں، بلکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، معتبر علماء، فقہاء اور محدثین، یعنی وہ حضرات جو دین کا گہرا علم رکھتے ہوں، سنت کے پابند ہوں، امت کی رہنمائی عمل اور علم دونوں سے کرتے ہوں،
اسی لیے اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اور محدثین کے فہم کے مطابق سمجھا اور مانا جائے۔ جو کام یہ حضرات اجتماعی اجتہاد سے دین کی حفاظت اور مخلوق کے فائدے کے لیے کریں، اس کی پیروی کرنا آیت قرآنی کے عین مطابق۔ اب آئیے ذرا ان عظیم ہستیوں کا نام سنیں جنہوں نے یہ عظیم خدمت انجام دی۔ ابو الاسود دؤلی، اعراب زبر زیر پیش، نصر بن عاصم حروف پر نقطے، یحییٰ بن یعمر کے نظام کی تکمیل، یہ سب تابعی تھے۔ اور حجاج بن یوسف ثقفی نے آیات و سورتوں کی گنتی کو یکساں کرایا، نہ صحابی اور نہ ہی تابعی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ بدعات کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ وہ نیا کام جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو اور دین کی خدمت ہو، بدعت سیئہ وہ نیا کام جس سے دین یا مخلوق کو نقصان پہنچے۔ قرآن کو آسان بنانا، لوگوں کو صحیح پڑھانا، یہ نقصان نہیں فائدہ ہے، اس لیے یہ بدعت حسنہ ہے۔ ہر نیا کام بدعت گمراہی نہیں، اصل فرق فائدہ اور نقصان ہے۔